بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار تہذیب الاخلاق کی آج کی کلاس میں ہم باب نمبر 7 پڑھیں گے۔ باب فی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ باب ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کے سلسلے میں اور اللہ کی وجہ سے بغض اور نفرت اور دشمنی کرنے کے بارے میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوماً کسی قوم کو، کسی جماعت کو، یؤمنون کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، باغی ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اب اگر یہ باغی، یہ دشمنی کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے ان کے آبا و اجداد ہوں، باپ دادا ہوں، یا ان کے آل اولاد بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں لکھ دیا ہے ایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، مطلب ایمان راسخ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے اپنی روح کے ذریعے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ سب بھی اس سے، یعنی اللہ سے راضی ہوئے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے منکروں سے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان ہو، اہل ایمان دلی محبت نہیں کر سکتے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے نہ بنائیں کافروں کو اپنا دوست، ولی، یعنی ہمراز، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ولی، دوست، ہمراز، جگری یار، ایمان والا ایمان والے ہی کو بنائے، کافر کو نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، یعنی غیر ایمان والے کو اپنا دوست اور کارساز بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی طرف سے کسی چیز میں وہ نہیں ہوگا، اللہ کا اس سے کوئی رابطہ معاملہ نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم اس کافر سے بچنا چاہتے ہو اور اس کافر کے شر سے بچنے کے لیے اس سے کچھ اپنے روابط رکھو، کچھ معاملات رکھو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں کافروں سے دلی دوستی اور ایسی دوستی جو یعنی مومن سے ہونی چاہیے نہیں کی جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے میرے جلال کی وجہ سے، میرے جو ہے میری عظمت کی وجہ سے۔ الیوم، آج، اظلہم، میں ان کو سایہ دوں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، یوم، اس دن میں، لا ظل، جس دن میں کوئی سایہ نہیں ہے، الا ظلی، سوائے میرے، یعنی جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، اس دن میں ان لوگوں کو سایہ دوں گا، کیونکہ یہ میری وجہ سے آپس میں، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، للمتحابین فیہ، ان دونوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور جو میری وجہ سے
اپنی نشست و برخاست کرتے ہیں، محفلیں لگاتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں۔ والمتظاہرین فیّ، اور جو میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ والمتبادلین فیّ، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ رواہ مالک فی الموطا، امام مالک نے اس کو اپنی کتاب موطا امام مالک میں ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو سایہ دے گا اللہ رب العالمین اپنے سائے میں سے، ان کو سایہ دے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے، یعنی اللہ کے سائے کے۔ امام عادل، ایک عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ، حکمران۔ و شاب، دوسرا وہ نوجوان، نشا فی عبادت اللہ عز و جل، جو پروان چڑھا ہو، پلا بڑا ہو اللہ کی عبادت میں، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ و رجل، اور تیسرا وہ آدمی قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہوگا، یعنی ہر وقت جو نماز کے انتظار میں رہتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ وقت جو مسجدوں میں دیتا ہوگا۔ و رجلان تحابا فی اللہ، چوتھے وہ 2 آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اجتمعا علیہ، کہ اللہ ہی کی وجہ سے وہ دونوں جمع ہوتے ہیں اللہ ہی کے نام پر، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے۔ وتفرق علیہ، اور اللہ ہی کے نام پر وہ جدا ہوتے ہیں اللہ ہی کے خوشنودی اور اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے۔ ورجل دعته امرأۃ، اور ایک وہ آدمی جس کو بلائے ایک عورت، ذات منصب والی، عہدے والی، و جمال، حسن و جمال والی، خوبصورت۔ فقال، تو یہ کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ ورجل، اور ایک وہ آدمی تصدق بصدقۃ، جو صدقہ کرے، کچھ صدقہ کرے، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ فاخفاها، پھر وہ اس کو اتنا چھپائے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ نہ معلوم ہو، نہ جان پائے اس کا بایاں ہاتھ، اس کا الٹا ہاتھ، وہ چیز جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کی ہے، اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو پائے۔ ورجل ذکر اللہ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ یاد آ جائے، جو اللہ کو یاد کرے خالین تنہائی میں۔ ففاضت عیناہ، تو ایسا زبردست وہ اللہ کو یاد کرے کہ اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، اس کے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کے خوف سے، اپنے آخرت اور اللہ کے جہنم کے عذاب سے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، جو اللہ کے لیے نفرت اور بغض کرے، واعطى للہ، جو اللہ کے لیے عطا کرے دے، ومنع للہ، جو اللہ کے لیے منع کرے، فقد استکمل الایمان، تو بے شک یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، کہ اس کا ایمان اب مکمل ہو گیا، یہ 4 کام کرنے والے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو کوئی عادت کرے کسی مریض کی، او زار اخا لہ فی اللہ، یا کوئی اپنے بھائی کی زیارت کرے، اپنے بھائی سے ملاقات کرے اللہ کے لیے، ناداہ منادن، تو ایک آواز لگانے والا، ندا لگانے والا اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ان طبتا، کہ بے شک تو نے بہت اچھا کیا، وطاب ممشاکا، اور بے شک تیرا چلنا بھی بڑا ہی عمدہ ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور بے شک تو نے جنت میں ایک مقام، ایک گھر، ایک ٹھکانہ تیرا جنت میں بن گیا، ایک مکان تیرا، ایک گھر تیرا جنت میں بن گیا، تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ رواہ ترمذی، جو امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال، حضرت مقدام ابن معدی کرب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا احب الرجل اخاه، جب
محبت کرے آدمی اپنے بھائی سے، کسی آدمی کو اپنے بھائی سے محبت ہو جائے اللہ کے لیے حقیقی محبت، فَلْيُخْبِرْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ خبر کر دے، بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے محبت، اپنے بھائی سے محبت ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ آئندہ کلاس میں ہم باب نمبر 8 باب فی تعظیم حرمات المسلمین پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔